بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ بجائے اس کے کہ الیکشن کی تاریخ دی جاتی، بجائے اس کے کہ اتنے دن ہو چکے ہیں اور اس کے باوجود ابھی تک گورننس کو خط لکھنے کے باوجود بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان شیڈیول جاری نہیں کر سکا، یہاں پہ کام نہیں ہو سکا۔ اگر آپ کو یاد ہو، چند روز پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس نے 4 قراردادیں منظور کی، اور ان قراردادوں میں جہاں پہ الیکشن 90 دن کے اندر کروانے کی بات کی، اس کے ساتھ ہی فوج کے سپریم کمانڈر سے ایک شکایت لگائی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ دیکھیں جو ایجنسیز کی مداخلت ہے اس کے بارے میں آپ کام کریں۔ پھر یہ کہا گیا کہ ادارے کے اندر کالی بھیڑوں کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب صدر پاکستان چونکہ فوج کے سپریم کمانڈر ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے یہی سمجھا تھا کہ شاید اگر ان کے کچھ گریوینسز ہیں، کچھ شکایات ان کے اداروں کے بارے میں ہے تو وہ دور ہو جائیں گی۔ لیکن اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی بیٹھ کے کوئی درمیانی راستہ نکالا جاتا، کوئی مسئلے کا حل نکالا جاتا، لیکن کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ جا رہا ہے کہ اس مسئلے کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ اب اس مومنٹ کے اوپر آج ہوا کیا؟ آج اسلام آباد کی مقامی عدالتوں کے اندر عمران خان سے متعلق مختلف کیسز لگے ہوئے تھے۔ اس میں ایک دفعہ 144 کا کیس تھا، آپ کو یاد ہوگا وہ کیس جس کے اندر عمران خان نے ریلی نکالی تھی، پھر F9 پارک کے اندر انہوں نے ایک تقریر کی تھی اور زیبا چودھری صاحبہ جو جج صاحبہ ان کے بارے میں گفتگو کی تھی، تو اس حوالے سے دفعہ 144 والے کیس کے اوپر تو ان کی عبوری ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ لیکن اب الیکشن کمیشن والا کیس، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کار خاص کا کیس ہے، میں اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے کار خاص کا کہہ رہا ہوں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، عمران خان کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر لگایا تھا، اور سکندر سلطان راجہ جو ہیں وہ بڑی تگ و دو، بڑی محنت کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ بنانے کے لیے۔ ظاہری بات ہے ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف الزام لگاتی ہے کہ وہ نون لیگ کی یا پی ڈی ایم کی یا طاقتوروں کی بی ٹیم ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم نے فواد چودھری کے خلاف کیس بنتا ہوا دیکھا، اور وہ کافی دنوں سے جیل کے اندر ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ الیکشن کمیشن کی حیثیت منشی سے زیادہ نہیں ہے۔ اب میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ توشہ خانہ کا ریفرنس جو بھیجا گیا، یہ ویسے کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ہیں۔ آپ توشہ خانہ کی ڈیٹیلز مانگتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ڈیٹیلز دیں جی آپ توشہ خانہ کی، کہ 1947 سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اب تک کس کے پاس کتنے تحفے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہم نہیں بتا سکتے، اس لیے نہیں بتا سکتے کہ اس سے ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات متاثر ہوں گے۔ چلیں بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان کے کیس میں ایسا، عمران خان کے کیس میں ایسا نہیں ہے، اور توشہ خانہ کے اوپر نہ تو کوئی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، بلکہ عمران خان کے خلاف کسی بھی حد تک جانا ہے عمران خان کو گرانے کے لیے تو عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا ریفرنس بھیجا گیا، ایون جس میں عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کی جو ایک سیشن عدالت ہے اس کو ایک ریفرنس بھیجا گیا کہ آپ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کی پروسیڈنگز کریں۔ اب توشہ خانہ کی جو پروسیڈنگز ہیں اس حوالے سے فرد جرم مقرر کرنے کا دن 7 فروری کو مقرر کر دیا گیا۔ اب 7 فروری کا کیا دن ہے؟ آج خبریں یہ تھی کہ ہمارے بہت سارے دوست یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ غالب امکان ہے کہ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جائیں۔ آج وکلاء کی ہمت ہوگی کہ وہ ان کو اس کیس سے بچا پاتے ہیں یا نہیں بچا پاتے۔ ان کے وارنٹ گرفتاری تو جاری نہیں ہوئے، لیکن 7 فروری کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے، اور اسلام آباد کی مقامی عدالت جو ہے وہ 7 فروری کو اب عمران خان کے خلاف فوجداری کا مقدمے کی باقاعدہ فرد جرم عائد کرے گی۔ اب فرد جرم عائد کرنے کا مطلب کیا؟ فرد جرم عائد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ ڈیبیٹ تھی کہ کیا یہ درخواست قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے، عمران خان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ اب عمران خان کے اوپر چارج شیٹ لگائی جائے گی، اور چارج شیٹ لگانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بعد عمران خان کے خلاف ٹرائل شروع ہو جائے گا اور عمران خان کو سزا دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر آپ ٹائم لائن کو ابھی تک جو کارروائی کی گئی ہے اس ٹائم لائن کو دیکھیں گے، توشہ خانہ کے فیصلے سے لے کے توشہ خانہ کا ریفرنس بھیجنا، توشہ خانہ کے ریفرنس کے بعد توشہ خانہ کا ٹرائل اور چارج شیٹ فرد جرم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی سپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے، بڑا سپیڈی جسٹس ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جسٹس رشٹ، جسٹس کرشٹ کل ہی یہ بابر آوان صاحب نے عدالت کے سامنے کہا تھا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی طرح کا ایک اور معاملہ فواد چودھری صاحب کا ہے، اور وہاں پہ بھی الیکشن کمیشن کا ایک کیس ہے۔ یعنی تحریک انصاف کے تمام معاملات کے اندر آج کل ایک ہی پارٹی ہے۔ پہلے تو آپ یہ کہہ سکتے تھے
کہ جیسے تحریک انصاف کے دوست کہتے تھے بی ٹیم، اب بی ٹیم والا تو معاملہ ہے ہی نہیں ہے، بلکہ اب خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن خود پارٹی ہے. جب آپ ایک پارٹی کے خلاف ایف آئی آر درج کرواتے ہیں تو آپ خود سے ایک فریق بن جاتے ہیں. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک فریق کے طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اب میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ فواد چودھری صاحب کے وکلاء نے ان کی ضمانت کی درخواست دائر کر دی ہے، اور ضمانت کی درخواست دائر کرنے کے بعد آج ایڈیشنل سیشن جج فیضان بخاری صاحب کی عدالت میں مقدمے کی سماعت کے دوران جو الیکشن کمیشن کے وکلاء ہیں انہوں نے جمعرات تک کا وقت مانگا کہ ہمیں جمعرات تک کا وقت دیں، لیکن جو جج صاحب ہیں انہوں نے جمعرات تک کی مہلت دینے کی استدعا مسترد کر دی، اور ایڈیشنل سیشن جج فیضان بخاری صاحب نے 12 بجے پروسیکیوٹر کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے تاکہ فواد چودھری کی ضمانت کا جو مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ضمانت کا مسئلہ حل کروانے کے لیے کتنی پریشانی ہے کہ آپ نے پہلے جسمانی جوڈیشل سے جسمانی ریمانڈ کروایا، چلے اب پھر جوڈیشل ریمانڈ ہو گیا ہے، تو اس کے بیچ میں عمران خان کا یہ جو کھلاڑی ہے اس کی ضمانت کا امکان ہے، تو اب بھی اس سے وہ بھاگ رہے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن اس سے فرار کر رہا ہے. لیکن اس سب کے بیچ میں ملک میں چل کیا رہا ہے؟ ایک خبر تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کا وفد آج پاکستان پہنچ گیا ہے، اور آج کے دن سے ہی ان کے پاکستان کے ساتھ مذاکرات شروع ہو جائیں گے. اللہ کرے کہ یہ مذاکرات آگے چلیں. آج وہی جو آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دے رہا، ہمارے ناک کی لکیریں نکلوا رہا ہے، وہ $4 ارب سے زائد کا انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، جس کا مطلب ہے آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ضروری اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل فائنینسنگ کے لیے اور سارا کچھ کرنے کے لیے اور آپ کی معیشت کے اوپر اعتماد کا اظہار کرنے کے لیے، کیونکہ انٹرنیشنل باڈیز جو ہیں وہ آئی ایم ایف کو اس طرح سے دیکھتی ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آئے ہیں، آپ نے فری فال پہ چھوڑ دیا ڈالر کو، آپ نے ٹیکسز لگا دیے، آپ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی آئی ایم ایف بات سنتا ہے نہیں سنتا، آپ اس کو قائل کر پاتے ہیں نہیں پاتے. لیکن یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے. وہ جو فرماتے تھے کہ آئی ڈونٹ کیئر، وہ جو فرماتے تھے مجھے 25 سال کا تجربہ ہے، اب ان کا اصل امتحان شروع ہے. اب ایک اور جو امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ پشاور والا ہے. اب جانتے ہیں کہ پشاور کے اندر پولیس لائنز کے اندر کل سے واقعہ ہوا، بہت ساری خبریں ہیں کہ آخر وہ شخص اندر کیسے پہنچ گیا اتنے سیکیور ایریا کے اندر. یہ سیکیورٹی بریچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے جو ادارے ہیں ان سب کو اس کے اوپر سر جوڑنا چاہیے کہ کہاں پہ ہم سب سے کمی کوتاہی ہو رہی ہے کہ یہ کام ہو گیا. افسوسناک خبر اس وقت یہ ہے کہ کل رات کو میں نے جو آپ کو نمبر بتایا تھا وہ تقریباً کوئی 40 کی رینج کے اندر شہداء کی تعداد تھی، لیکن آج صبح سویرے جو نمبر آیا ہے وہ بہت پریشان کن ہے. 87 افراد جو ہیں وہ اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں. چونکہ کل جب خبریں ہمارے پاس آئی تھی تو ہمیں اس وقت ہی اندازہ وہاں سے ہو رہا تھا، چیزوں کا علم ہو رہا تھا کہ جو میڈیا کو نمبر بتایا جا رہا ہے وہ بہت کم تعداد ہے، شہداء کی تعداد بہت زیادہ. آج ایون یہ بھی کہا گیا جی وہ ہو سکتا ہے جو حملہ آور ہے وہ سرکاری گاڑی میں بیٹھ کے اندر آیا ہو. اور پھر یہ خبر بھی آئی ہے کہ وہ جو شخص ہے جو حملہ آور وہ اپنی جگہ پہ، لیکن پولیس لائنز کے اندر سے کچھ سہولت کار تھا جو ان کو وہ رکھا بھی ہوا تھا، اس نے اس کو انفارمیشن بھی دی، اس نے ریکی بھی کی، پھر اس نے اس کو دے کے یہ جو اٹیک ہے وہ کر دیا. اب میں اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کل سے چونکہ خبریں یہ ہیں، جس طرح آج بھی خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہمارے دوست ہمسایہ ملک کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، وہاں پہ ہمارے دشمنوں کو محفوظ پناہ گاہیں حاصل ہیں. تو خبر یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جس کو ہم ٹی ٹی پی کہتے ہیں، اس نے پشاور پولیس لائنز کے اندر ہونے والے حملے سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے. ان کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پشاور واقعے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے کہا جی ہمارے جو لوائح اور عوامی دستور کے مطابق مساجد، مدارس، جنازہ گاہ اور دیگر مقدسات میں کسی قسم کی کارروائی قابل مواخذہ جرم ہے. اگر وہ بھی اس کو نہیں مان رہے کہ ان کا بھی اس سے تعلق نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے جس نے یہ کیا ہے یا اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.